السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل بیٹھک کی آج کی ایپیسوڈ میں محمد نعیم آپ کے ساتھ ہے، اور فریم میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، ملک عدیل کامران صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، جو کہ نیزہ بازی میں گھوڑا جو ایک تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں ایک مقام رکھتا ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ان سے گھوڑوں سے ان کی محبت، ان کا انس جو ہے وہ ہمارے پورے علاقے میں نہیں، پورے پاکستان میں نہیں، انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا کہ خوشاب کی جو ثقافت ہے وہ گھوڑے سے کتنا لگاؤ رکھتی ہے، اور گھوڑا اور خوشاب کب سے چلتے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ، جب سے خوشاب کی تاریخ ابھی کل جو ہم نے پروگرام کیا 1398 سے پرانی تاریخ ہے خوشاب کی، اس سے بھی پہلے کی جنگی مناسبت سمجھی جاتی ہے گھوڑے سے۔ اس کے علاوہ گھوڑا جو ہے محبت کے کس کس پہلو میں انسانوں کے ساتھ رہا ہے، یہ سب ذکر ہوگا آج کی بیٹھک میں، بندے رہیے۔ ملک عدیل کامران نائش صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بغیر وقت ضائع کیے ان کے پاس، کیونکہ ان کا وقت قیمتی ہوتا ہے، آپ کو پتہ سارا دن گھوڑوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ تربیت کرنا، نیزہ بازی، اور اس کے بعد گھڑ سواری، ایک تھکا دینے والا ان کا جو ہے مشغلہ ہے۔ آئیے باقی باتیں ان سے کریں گے اور ان سے پوچھیں گے گھوڑے کے متعلق، نیزہ بازی کے متعلق، کیا کیا ان کے نام ہیں، کیا کیا ان کے مشغولات ہیں۔ اوور ٹو جناب ملک عدیل کامران صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر اپنے بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔ ڈیجیٹل بیٹھک یہ خوشاب کی ایک ثقافتی بیٹھک ہے، یہ وہ والے انٹرویوز نہیں ہے، ماشاءاللہ سے آپ بڑے بڑے انٹرنیشنل میڈیا پہ گئے ہیں، چینلز پہ بیٹھے ہیں، میں نے آپ کے کافی پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی دیکھی ہیں، تو آج دیسی سی ہماری ایک بیٹھک ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، اپنے بارے میں تھوڑا بتائیے گا، جو عوام بہت بے چینی سے انتظار کر رہی ہے صحیح ہے آپ کے بارے میں جاننے کے لیے۔ جی، عدیل کامران نائچ میرا نام ہے جی، خوشاب سے میں تعلق رکھتا ہوں، نائچ فیملی سے، اور میرے والد صاحب ملک محمد رفیق نائچ مرحوم وہی مجھے اس شوق پہ لگانے والے ہیں، اللہ پاک غریق رحمت فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اور انہی کی وجہ سے ہی الحمدللہ جو بھی ہے انہی کی وجہ سے ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، ماں باپ کی دعاؤں کے علاوہ تو انسان کسی قابل جی نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ اور گھوڑوں کا شوق بھی ایون پہلے تو ہمیں الاؤڈ نہیں ہوتا تھا کہیں فارم پہ یا کہیں جانا، تو لیکن انہوں نے ہمیں پروموٹ کیا، گریجویشن کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا پراپر رائڈنگ، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا ہی شکر ہے کہ اللہ پاک نے کافی عزت دی اس فیلڈ میں۔ آپ نے خوشاب کا نام انٹرنیشنل لیول پر لے کے گئے، لوگوں کو پتہ ہے کہ خوشاب میں جو گھڑ سواری نیزہ بازی ہوتی ہے تو وہ کس گھرانے سے زیادہ تعلق رکھتی ہے؟ آپ کے باقی دوست احباب بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک گروپ ہوتا ہے پورا؟ جی ہمارے ادھر خوشاب کی بڑی نون فیملیز ہیں ماشاءاللہ، کافی زیادہ فیملیز ہیں جو بہت سینئر رائڈرز ہیں، اور ہماری وہ انسپریشن بھی رہے ہیں ہمیشہ سے، اور اس انسپریشن کی وجہ سے، اور ابو کے کافی دوست احباب تھے جو ہمیشہ میرا ایک آئیڈیل رہے ہیں، اور میں ایک نام لوں تو کافی نام مس ہو جائیں گے، جی جی جی۔ لہٰذا مطلب میں جنیرکلی بتا دوں کہ کافی ساری انسپریشن خوشاب سے بھی ہیں، خوشاب سے باہر سے بھی ہیں، جو ہمارے سینئرز ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ۔ اور اسی وجہ سے ہی میرا پہلے سے ہی شوق تو پہلے سے ہی تھا، مطلب پڑھائی کے دوران ہی، لیکن ہمیں الاؤڈ نہیں ہوتا تھا اتنا زیادہ، تو وہ جب ہمیں گریجویٹ ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے، پھر ہمیں والد صاحب نے کہا کہ اب آپ الاؤ ہے، آپ جو آپ نے کر رہا ہوں، جاب کرنی ہو، بزنس کرنا ہو، یا زبردست۔ گھوڑوں سے ریلیٹڈ۔ ملک صاحب ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ خوشاب سے حاصل کی، اس کے بعد آپ نے گریجویشن کا ذکر کیا، گریجویشن کہاں سے کی؟ پھر ماسٹر کی طرف دھیان نہیں کیا، کوشش نہیں کی کہ ماسٹر کر لیں یا بیوروکریسی جاب وغیرہ کی طرف چلے جائیں؟ جی میری بیسک ایجوکیشن تو خوشاب سے تھی جی، اس کے بعد 7th کلاس میں میں چلا گیا تھا آرمی برن ہال کالج فار بوائز ایبٹ آباد، ادھر سے پھر میں نے او لیولس کیا، اور اے لیولس میرا تھا بیکن ہاؤس اسکول لاہور سے، اور اس کے بعد میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی اسلام آباد سے، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی۔ اسکول کا نام نہیں بتایا آپ؟ فالکن ہاؤس اسکول جی، یہ خوشاب کا؟ جور آباد۔ اچھا جور آباد سے آپ نے، جی۔ مطلب سٹارٹنگ سے لے کے وہیں تک اسی اسکول میں؟ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 7 تک۔ اچھا اس گریجویشن ہوگی کمپلیٹ؟ گریجویشن میں لازمی بات ہے آپ لاہور سے تھے، جی اسلام تو پھر ماسٹر کی طرف؟ نہیں، پھر ماسٹرز کی طرف نہیں، پھر میں نے کمپیٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کی تھی، سی ایس ایس کی میں نے 2 اٹیمپٹس دی تھیں۔ اچھا 2 اٹیمپٹ ماشاءاللہ سے کی ہیں؟ ہاں جی، لیکن وہ بس اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، وہ نہیں اسے میں پاس کر سکا، اور 3rd اٹیمپٹ کی بھی تیاری تھی، لیکن اس دوران والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ پاک کی تو رحمت۔ پھر اس دوران پھر میں نہیں کر سکا۔ اس یہ ہے اٹیمپٹ کے دوران میں نے وقت نہیں ضائع کیا، میں نے ساتھ میں لاء میں بھی ایڈمیشن لے لیا تھا، ساتھ لاء بھی کر لیا، جی جی۔ اور پھر واپس ابھی آپ ایڈوکیٹ صاحب بھی ہیں ساتھ؟ جی جی جی۔ تو میں نے آپ کے نام کے ساتھ ایڈوکیٹ بھی ایڈ کرنا ہے۔ چلے بھائی، تو پریکٹس وغیرہ کرتے ہیں؟ جی آف اینڈ آن، اتنی کوئی ریگولر نہیں، جی جی، لیکن مطلب چکر لگتا رہتا ہے، ٹائم کی قلت کی وجہ سے بھی ہوتا ہوگا؟ شوق کی وجہ سے بیسکلی، تو یہ گھوڑوں کا شوق ہی ایسا ہے کہ یہ صرف شوق نہیں ہے، یہ لائف سٹائل ہے، یہ وے آف لائف ہے، تو یہ اس کے علاوہ نہیں چلتا۔ اگر آپ نے گراؤنڈ میں ایکسل کرنا ہے، آپ نے اچھا پرفارم کرنا ہے، تو آپ نے گھر میں اس کے اتنا ٹائم دینا ہے کہ اور کسی چیز کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں بچتا۔ ملک صاحب گھوڑا جب نام لیا جاتا ہے ہارس، تو ایک ذہن میں خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے جانور، اس جانور کو کہتے ہیں محبت کرنے والا جانور بھی ہے، ہمیں کیونکہ اتنا زیادہ انٹریکشن نہیں ہے گھوڑوں کے ساتھ، ہم تو صرف دیکھتے ہیں،
घोड़े की थाप, घोड़े का भागना, चमक दमक से इंसान को थोड़ा सा ना वो खौफ सा आता है, तो और घोड़ा वैसे भी एक जंग की अलामत समझा जाता था। तो क्या ये नेजाबाजी उसी रिवायत का हिस्सा है? क्या जंगी ट्रेनिंग के लिए इनको इस खेल की तरफ लाया गया, या ये जो नेजाबाजी का या घुड़सवारी का जो खेल है ये उसी मुनासबत से कहीं ना कहीं जंग से अटैच है? जी, बेसिक तो इसकी थी, तो ये जंग की एक टैक्टिक थी ना, वॉर टैक्टिक थी, और उसी के लिए ही नेजाबाजी इस्तेमाल की जाती थी। घोड़ों के ऊपर ट्रेन किया जाता था किस तरह एनिमी के ऊपर अटैक करना है, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक खेल में कन्वर्ट हो गया। अब तो प्रॉपर इंटरनेशनल स्पोर्ट है ये। और घोड़ा जो है ये, आप जिस तरह कह रहे थे कि ये खतरे की अलामत है, तो खतरे की अलामत तो ये बिल्कुल भी नहीं है। जी 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 जी, ये तो एक बड़ा प्यार और मोहब्बत करने वाला जानवर है। बल्कि एक हमारे पास एक घोड़ा था, मेरे पास वो तकरीबन 8 साल रहा है। जी जी जी, और वो फिर आगे हमारे कुछ दोस्त थे वो ले गए। तो एक इवेंट में मैं गुजर रहा था, उस घोड़े के पास से, मैंने उससे नहीं पहचाना, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया और वो मेरे पास आके रुक गया। क्या वो रुका तो मुझे पहचान हुई कि यार ये तो वो वाला घोड़ा है। उन्स और मोहब्बत जो है वो घोड़े से कहते हैं पीछे पीछे है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन क्योंकि घोड़ा रखना एक आम बंदे की इस्तात नहीं है, इस्तात कह लें या कह लें जरूरत नहीं है आजकल के दौर में। पहले तो सुना था कि हर घर में जैसे जितने हथियार होते थे उतने घोड़े होते थे, क्योंकि जंग जो है वो घोड़े के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो रिवायत चलती आ रही थी ये किस वजह से स्टॉप होगी? घोड़ों को रखना लोगों ने कम कर दिया, इसकी क्या वजह हो सकती है? घोड़े पहले तो एक वॉर के लिए यूज होते थे, फिर ये ट्रैवलिंग के लिए यूज होते थे। अब वॉर के टैक्टिक्स भी चेंज हो गए और ट्रैवलिंग के लिए भी जो मतलब मौके इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कन्वेंसेस हैं वो चेंज हो गई। इसलिए घोड़ा अब एक सॉर्ट ऑफ रॉयल एक चीज है। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से घोड़े का एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल जो है वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, वैसे अगर कहा जाए तो। अब जितना एक्सपेंसिव हो गया अब शायद ये कहा जा सकता है, लेकिन एक जिम्मेदार आदमी के लिए एक घोड़ा रखना ऐसा जितना मुश्किल नहीं है। जिम्मेदार के लिए तो फिर उसके मामलात भी होते हैं, जिम्मेदार भी होता है, घर की हर चीज अवेलेबल होती है उसके लिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर देम। बिग सिटीज में रखना बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव है, स्पेस भी काफी चाहिए उसकी। जी, स्पेस चाहिए। उसके अलावा उसका जो प्रॉपर मेंटेनेंस है, उसका प्रॉपर एक डेकोरम है, वो सारा मेंटेन करना है, तो घोड़े को आपने प्रॉपर। घोड़ों का सर मलिक साहब मैंने सुना है कि बड़े बड़े महंगे होते हैं, मिलियंस इनकी प्राइसेस होती हैं। जी जी जी, जो अरब हॉर्सेस हैं खास, इसकी क्या वजह होती है? ये जो अरब हॉर्सेस हैं, मतलब जो खास तौर पे एंड्योरेंस में यूज होते हैं वो, और इसके अलावा जो शो हॉर्सेस हैं, हर हॉर्स की अपनी क्लास है ना। हमारे पास जो हॉर्स है जो सबसे ज्यादा चलता है वो देसी हॉर्स है। जी जी, और देसी हॉर्स की सबसे बड़ी यही हमारे पास है कि वो खूबसूरत भी बहुत ज्यादा है, नखरा भी उसमें बहुत ज्यादा है, और इवन इनकी प्राइसेस भी अब इतनी ज्यादा हो गई हैं कि मतलब जो बहुत ज्यादा खूबसूरत घोड़े वो बाय करना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत मुश्किल। घोड़ों की दो चार किस्में बताएं, अब सुनना चाहती है अवाम, तो क्या किस किस्म का रखना चाहिए और इनकी कौन कौन सी कीमती नस्लें यहाँ खुशाब में या हमारे गिरदो नवा में आम है, जिसे आम फैम कहा जाए? घोड़े की जो बेसिकली सबसे ज्यादा कॉमन नस्ल जो हमारे पास है वो देसी नस्ल है। ठीक, देसी नस्ल बेसिकली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स है, और इसकी अब एक इन्होंने कैटलॉग डिफाइन किया है प्रॉपर, इसको रजिस्टर करवा रहे हैं हमारे इंडिजिनस हॉर्स ब्रीड को IHB के नाम से। वो जब रजिस्टर हो जाएगी तो फिर उसकी प्रॉपर जो है एक डेकोरम आ जाएगा, एक प्रॉपर उसकी डिटेल्स आ जाएंगी जिसमें डिफाइन किया जाएगा कि ये देसी हॉर्स है और ये देसी हॉर्स नहीं है। वरना इधर अरब हॉर्सेस भी हैं लोगों के पास, ठीक है, और थॉरोब्रेड हैं, हर तरह के हॉर्सेस उधर हैं, लेकिन जो हमारी गेम में इस्तेमाल होता है वो सबसे ज्यादा जो उसको पसंद किया जाता है वो देसी ब्रीड। आपकी गेम में नेजाबाजी में मैंने देखा है, हम भी देखने तक शौक रखते हैं जी, जब जाते हैं तो बड़ा एक फोकस और स्टेमिना चाहिए होता है उसके लिए। आपने एक वो जो नेजाबाजी के लिए उसको 3-4 टाइप का होता है, डबल, सिंगल, थोड़ा बड़ा, छोटा। उस खेल के बारे में थोड़ा बताएं कि उसके लिए स्टेमिना भी चाहिए होता है, फोकस भी चाहिए होता है, उसके साथ साथ घोड़े का और आपका रिलेशन कितना स्ट्रांग होना चाहिए। वो समझता है कि इस जगह पर आकर मेरा जो राइडर है वो उसको मैंने सपोर्ट करना है। इसमें सबसे पहले तो मैटर ही घोड़ा करता है कि आपका घोड़ा कितने अच्छे टेम्परामेंट का है, आपके साथ कितना वो आपके साथ वो कितने उसकी अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको कितना समझते हैं और वो आपको कितना समझते हैं। जब आप घोड़े पे कॉन्फिडेंट हैं, आपको उसके पूरा अबूर हासिल है और घोड़ा समझता है कि अब मुझे मेरा सवार ये कह रहा है, जी 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 जी, उसके बाद जाके आप टेंट पैकिंग अच्छी कर सकते हैं। उसमें जाहिर सी बात है आपका स्टांस है, आप उस रिदम में आपने हिट करना है, आपका फोकस है, वो सारी चीजें एक प्रॉपर प्रैक्टिस करने के साथ एक बड़ा लंबा टाइम पीरियड गुजारने के बाद बंदा उस पे एक्सेल। घोड़ा फिर जुबान आपकी लम्स की जुबान समझता है, जब आप राइड कर रहे हैं उसको कैसे पता चलता है? ये देख तो वो रहा है, उसको पता होता है कि क्या मेरा राइडर अब मुझे ऑर्डर दे रहा है कि थोड़ा सा झुके, झुकना भी पड़ता है। वो जब झुक रहा है तो क्या वो जो प्यार मोहब्बत घोड़े के साथ है ये एक लंबा सिलसिला नहीं है? इसके लिए तो आपको 6-7 महीने 1 साल घोड़े के साथ रहना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना उसके ऊपर। ऐसा ही है, क्योंकि घोड़ा जो बिगिनर मतलब जो कोर्ट्स हैं उन्हें पहले ब्रेक करना है, फिर उन्हें नेजाबाजी पे लगाना है, तो वो प्रॉपर इस चीज के ट्रेंड होते हैं कि हमने मतलब उसको रेंज से इशारा होना है।
جب برین سے اشارہ ہونا ہے تو اسے پتہ ہونا ہے کہ میں نے اس جگہ دوڑنا ہے. پھر ہمیں اس کو ایک جگہ پہ ایک پیگ سے ایک سرٹن ڈسٹینس پہ دوڑانا ہے. وہ ڈسٹینس کبھی بڑھ بھی سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے, وہ ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے. کئی دفعہ گھوڑے سے بھی فالٹ ہو سکتا ہے, ظاہر سی بات ہے, ایرر تو پاسبلٹی ہر جگہ ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ ایک لمبا ٹائم پیریڈ جب گھوڑا ٹرین ہوتا رہتا ہے آپ کے ساتھ, آپ کے ہاتھوں میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ پکا نیزہ باز گھوڑا بن جاتا ہے. ٹریننگ کے لیے گھوڑے کے ساتھ آپ نے بتایا کہ آپ کا اچھا ریلیشن ہونا چاہیے, وہ ایک دوسرے کی زبان سمجھ سکیں. انسان تو اشرف المخلوقات ہے, لیکن گھوڑے کو سمجھانے کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پروسیس ہوتا ہے نا, اس دوران ٹریننگ کے دوران گھوڑے سے بندہ گر بھی سکتا ہے, چوٹ بھی لگ سکتی ہے, مشقت بڑی ہے اس کام میں, اس کھیل میں. تو جو بندہ اس طرف آنا چاہ رہا ہے, ینگ جنریشن, اب گھوڑوں کا جو ہے نا, آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ گھوڑے کی, آپ جیسے لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے کافی انسپائریشن ملتی ہے کہ یار یہ بڑا آسان ہوگا. تو جو لوگ آتے ہیں وہ زخمی ہو جائیں, تو آپ کو نہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شروع میں؟ آپ ایک کالج کے اسٹوڈنٹ تھے, گریجویشن کے بعد آپ آ گئے اس کام میں, تو جو آپ نے کہیں کبھی چوٹ کا سامنا ہوا, کبھی ایسی مشکلات کا سامنا, ایسے تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں نا. یہ تو ظاہر سی بات ہے جی, یہ کافی دفعہ مطلب سیکھنے کے دوران, اس کے علاوہ پریکٹس کرنے کے دوران گرے ہیں. یہ ایون یہ نشان بھی جی میں دیکھ رہا ہوں, یہ سامنے نظر آتا ہے, بلکہ سب پوچھتے بھی ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے اس کی. تو مطلب ایون ایک لاسٹ ایونٹ تھا, اس ایونٹ میں اچانک ایک بندہ مطلب گھوڑے کے سامنے آ گیا میرے, لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ بچ گیا میں بھی گرنے سے, اور بندہ بھی بچ گیا, ورنہ اس وقت بھی مجھے مطلب یاد ہے کیسے موت ایک دفعہ نظر آئی ہے کہ اب ادھر پڑے ہوں گے ہم دونوں. تو بہت اللہ کی ذات معافی دے, یہ گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ. فوکس جو ہے ایک تھرلنگ کھیل ہے, کیونکہ اس کے فوکس بڑا ضروری ہے. آپ کو فوکس صرف اپنے ٹارگٹ پہ کرنا ہے جی, تو یہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ گیا اور اٹھا لیا, تو میں نے تو بڑی قریب سے دیکھا ہوا ہے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہوگا. اکثر یہ ہمارے جو میلہ منڈی ہے, اس پہ ہوتے رہتے ہیں ایونٹس وغیرہ پہ ہم جاتے ہیں, ہم نے آپ کو بھی دیکھا ہے, آپ کے جو دوست احباب ہیں جو ساتھ میں گروپ ہوتا ہے, اس میں ہمیں تو اتنی سمجھ نہیں ہے اس چیز کی کہ گروپ ہوتا ہے, سنگل, ڈبل, اور وہ جو آپ کا اس کو کیا بولتے ہیں, قلعہ بولتے ہیں پھٹا جو پہلے, ہاں ایک سنگل ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ایسے کھڑا ہوتا ہے. سب سے پہلے پھٹا ہوتا ہے نا جی, آڑی ہوتی ہے, پھر اگر ضرورت پڑے تو پڑتاڑی ہوتی ہے. اچھا جی, وہ 1 انچ یا 1.5 قلعے کی ٹائپس ہوتی ہیں پھر. جی جی, قلعہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے, کیونکہ اب ماشاءاللہ اتنے تگڑے سوار آ گئے ہیں, اتنے اچھے رائڈرز آ گئے ہیں کہ قلعے کا سائز چھوٹے سے چھوٹا کرنا پڑتا ہے, تب میلہ بائنڈ اپ ہوتا ہے. ادروائز وہ کمپٹیشن چلتا ہی رہتا ہے. آپ نے تینوں, پورے گروپ نے تینوں ٹائپ کا فتح کرنا ہے, تو اس کے بعد پھر جا کے کئی پوزیشن بنتی ہے. ناک آؤٹ راؤنڈ ہوتا ہے نا جی, جیسے کوئی ناک آؤٹ ہوتا رہے گا, اینڈ پہ جو 1 2 3 بچ جائیں گے, فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ. ایک پورا ایک لمبا گیم کا ایک پروسیس ہے, جیسے ہوتا ہے کھلاڑی آؤٹ ہو گیا, آؤٹ ہوتے ہوتے جو سنگل میں بچ گئے. ملک صاحب, نیزہ بازی چپلی کا نام بھی دیا جاتا تھا اس کو, میں نے ایک جگہ پہ پوسٹ پڑھی, کسی محقق نے لکھا ہوا تھا کہ چپلی کا جو کھیل نیزہ بازی سلیش, تو چپلی اس کو کیوں کہا جاتا تھا, کس وجہ سے اس کا نام چپلی رکھا گیا علاقے میں؟ اس کا ایگزیکٹ مجھے ریزن تو نہیں پتا کہ اسے چپلی کیوں کہا جاتا تھا, لیکن ہاں بزرگوں سے جو پرانے بابے ہیں یا پرانے بزرگ ہیں, وہ سارے اس کو چپلی کہتے تھے. اور اب یہ چپلی سے نیزہ بازی, اور نیزہ بازی سے ٹینٹ پیکنگ میں ٹرانسفارم ہو گیا. مطلب اب جو پرانے ہمارے جو سینئرز ہیں وہ تو کہتے تھے کہ ہم ایونٹ پہ جا کے نیچے بھی بیٹھ جایا کرتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کرسی اویلیبل ہے تو بھی ٹھیک ہے, ورنہ چھاؤں پہ بیٹھ جائیں, نیچے بیٹھ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تو ایونٹس اس لیول پہ چلے گئے ہیں, ایسا ہی اسٹیج, کہ اب تو مطلب ولیمے کا ڈیکور کم ہوتا ہے, اور ایونٹس کا جو ڈیکور ہے وہ بہت اوپر لیول کا ہوتا ہے. میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, بڑے بڑے اسٹیجز ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے مہمان گرامی آئے ہوتے ہیں وہاں پہ, پرائزز وغیرہ بھی کافی ہیوی اماؤنٹ میں رکھے جاتے ہیں. اچھا, آپ نے ماشاءاللہ سے کافی ساری چیمپئنز شپ میں حصہ لیا ہوا ہے, میں دیکھ رہا ہوں. ان کا ایک باقاعدہ ٹرافیز کا ایک انہوں نے روم بنایا ہوا ہے, وہاں پہ جب آپ داخل ہوتے ہوں گے اس روم میں, جتنی ٹرافیز وغیرہ آپ نے جیت لی ہیں, کہاں تک ارادہ ہے جانے کا؟ مزید انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے بتایا کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ نے کافی سارے ایونٹس میں حصہ لیا ہے, تو کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ خوشاب کا کوئی بیچ ایسا نہیں ہے جو آپ کے ساتھ جا کر ایک دفعہ چھا جائے اور کہہ دے جی خوشاب کے لوگوں نے جناب انٹرنیشنلی یہ والی کو ٹرافی جیت لی ہے؟ بس یہ اللہ کی ذات کا شکر ہے, اللہ پاک گائے بگائے عزت میں اضافہ کرتا رہتا ہے. آمین, اللہ پاک آپ کو اور کامیاب ترقی دے. تو انٹرنیشنلی بیسکلی میں نے ہارس بیک آرچری کی ٹریننگ لی تھی ایران سے. ٹھیک ہے, ہارس بیک آرچری کی. ٹھیک ہے. اور پچھلے سال ایونٹ ہوا تھا انڈر ہارس اینڈ کیٹل شو, ورلڈ کپ کا کوالیفائر ہوا تھا WHAF, ورلڈ ہارس بیک آرچری فیڈریشن کا, اس کے ورلڈ کپ کا کوالیفائر. کون سی جگہ پہ؟ لاہور میں. اچھا, لاہور میں. ٹھیک ہے. اور اس میں 6 ملکوں کی ٹیمز آئی تھیں, اس میں الحمدللہ انڈیویجول میں میری 3rd پوزیشن آئی تھی. ماشاءاللہ, وہ اللہ پاک نے بڑی عزت دی الحمدللہ. بڑی تگڑی ٹیم تھی, بہت تگڑے پلیئرز تھے, لیکن بس اللہ پاک کی ذات کی بڑی خاص کرم تھا. مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ مطلب
اتنا اچھا پرفارم، میں خود حیران تھا کہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، دوست یار ہوتے ہیں، پیچھے آپ کے کیے گئے وہ محنت ہوتی ہے. دیکھیں اب کا فیم تو ہم نہیں دیکھ رہے نا، وہ محنت جو آپ نے بتایا، آپ نے گریجویشن سے لے کے اب آپ کی اس وقت جو ایج ہے آپ نے بتایا کہ 30+ ہے، 33. ٹھیک ہے. تو ایک 15 سال کی محنت جو ہے اس کے پیچھے لازمی بات ہے ایک عوامل ہوتے ہیں. اتنی زیادہ چیمپئن شپس جیتنے کے بعد اب آپ ماشاءاللہ سے انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ نے ایک ٹرم یوز کی ہارس بیک آرچری. کیا نیزہ بازی کو ہی وہ کہتے ہیں یا اس میں تھوڑی سی ٹرمینالوجی چینج ہے یا کھیل کی جو فطرت ہے وہی چینج ہو جاتی ہے؟ نہیں، وہ ٹرمینالوجی کے علاوہ کھیل کی فطرت ہی چینج ہے. گھوڑے کو ٹرین ہی اس میں الگ کیا جاتا ہے اور اس پہ گھوڑے کے اوپر تیر اندازی کی جاتی ہے. بیسیکلی یہ بھی ایک وار ٹیکٹک تھی. ٹھیک، اور وہ تو بالکل اس کھیل میں پاکستان جو ہے بالکل بگنر ہے. نیزہ بازی میں ماشاءاللہ ہماری ٹیمز بہت اچھا پارٹیسپیٹ کر چکی ہیں، بہت اچھا پرفارم کیا انہوں نے، بلکہ لاسٹ ورلڈ کپ میں بھی یہ رنر اپ آئے تھے ہماری ٹیم نیزہ بازی کی. اچھا، نیزہ بازی کا بھی ورلڈ کپ ہوتا ہے؟ جی. اور ہارس بیک آرچری میں ہماری ابھی بگنر ٹیم ہے، بلکہ فرسٹ ٹائم ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور اسی میں اللہ پاک نے آپ اس ٹیم کا حصہ ہیں؟ جی، ہارس بیک آرچری ماشاءاللہ. یعنی کہ آپ اگر پاکستان کی ٹیم باہر اس ہارس بیک آرچری میں جاتی ہے تو یو آر پارٹ آف دا انٹرنیشنل ٹیم. پاکستان کلر ہے. مجھے ایک بات کا نا بڑا ایک کیوریس ہوں اس حوالے سے کہ ہمارے شہر خوشاب اتنا سا شہر خوشاب ہے. ابھی دیکھیے گا جی ڈیجیٹل بیٹھک ہے تو بیٹھک میں باتیں بیٹھک والی ہوں گی، آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. تو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، یہ صرف ایک انفارمیٹیو ہمارا سلسلہ ہے آپ لوگوں کو انفارمیشن دینے کے لیے کہ ہمارے پاس خوشاب میں کون کون سے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں آپ کے خوشاب کے لیے، لیکن آپ لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. اچھا ملک صاحب، چھوٹا سا ہمارا علاقہ ہے خوشاب کا، بہت ساری خبریں ہم دیکھنے کو ملتی ہیں، رپورٹس بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. تو ویسے جو ہے آپ کا ایک نام ہے، ہم کیونکہ سوشل میڈیا میں تھوڑا زیادہ انوالو ہیں تو ہم دوسرے سٹیز میں دوسرے شہروں کے لوگ ہم سے متصل بھی ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب خوشاب کا آپ کا ایک ملک صاحب ہیں، ملک عدیل کامران صاحب، تو انہوں نے ہارس آرچری میں یا نیزہ بازی میں یا گھڑ سواری میں ایک ان کا نام ہے. کافی ایک دو میں نے پوڈ کاسٹ دیکھی ہیں، لاہور کے تھے، نیون والے تھے، ان کی بھی دیکھی، ایک دو اور پوڈ کاسٹ آپ کی دیکھی. یا اس کھیل کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا جا رہا؟ یہ تو بھائی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا، آپ آئے. ہم دوبارہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. سر آپ جب کوئی لے کے آئیں گے نا ہمارے لیے انٹرنیشنلی تو انشاءاللہ چکر لگتے رہیں گے. اور جو مین اسٹریم میڈیا وہ بیسکلی مطلب اس چیز کو میرے خیال سے وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتا، اس نے اگنور کیا ہوا ہے یا اس کی ابھی تک آہستہ آہستہ توجہ اس کی طرف مین جا رہی ہے. لیکن جو سوشل میڈیا پہ اس کی ہائپ ٹھیک ہے، اس گیم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس گیم کو مین اسٹریم پہ لایا جا رہا ہے، لانے کی کوشش کر رہی ہے. بلکہ لاسٹ ٹائم ایک ایونٹ بھی ہوا تھا تو اس کو پراپرلی جیو سپر نے ہائی لائٹ کیا تھا. جیو سپر کے اوپر وہ ٹیلی کاسٹ ہوا تھا لائیو. بالکل جی. اور اسی طرح یہی میرے خیال سے تو وجہ ہے کہ یہ گیم کیونکہ اگنورڈ ہے اور مین اسٹریم میڈیا پہ ہے نہیں، اس وجہ سے لوکلی بھی اتنا زیادہ اس کو مین اسٹریم میڈیا پہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آ رہے ہیں. وہ جو آپ کی جو ریسنگ ہوتی ہے اس میں جو گھڑ سواری کی جو ریس وغیرہ ریس کورس اور کوٹ لکھپت میں جب یہ ہوتی ہیں تو لائیو میں کافی مین اسٹریم پہ میں نے دیکھی ہیں. تو نیزہ بازی کو ابھی مین اسٹریم پہ لایا جا رہا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے لوکل میڈیا کا ایک فریضہ بنتا ہے کہ اس چیز کو پروموٹ کریں کہ ہمارا ثقافت ہے، ہمارے علاقے کا مان ہے، ہمارے علاقے کی عزت کا سبب ہے یہ والا کھیل، تو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو میں ریکویسٹ بھی کروں گا، ایک اپیل بھی ہے کہ بھائی یہ کھیل آپ کا ہے، آپ کے خوشاب کا ہے، آپ کے خوشاب کا بندہ ایک خوشاب سے اٹھ کر اور آپ کا نام روشن کر رہا ہے کہ بھائی یہ جو سوار ہے، یہ جو شاہ سوار ہے، اس کا تعلق خوشاب سے. تو آپ کو یہ ایک ریکویسٹ ہے، کائنڈلی اس چیز کو تھوڑا ہائی لائٹ کیا کریں اپنے میڈیاز پہ، اپنی والز پہ، تاکہ اس کھیل کو مزید پروموشن بھی ملے اور ہمارے ان جیسے ستارے جو ہیں یہ ایٹ لیسٹ ہائی لائٹ ہو سکے. ملک صاحب، گریجویشن سے پہلے جیسے بندے کا لڑکپن ہوتا ہے، بچپن ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کو لازمی بات ہے تھوڑا شوق تو ہوگا اس کھیل کا. جی ظاہر ہے، بالکل. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ کوئی اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں کہ جب ایک بندے کا جسے کہتے ہیں کہ وہ نوجوانی کا وقت ہوتا ہے، وہاں پہ فیم کی بھی انسان کو ایک چاہت ہوتی ہے، گھڑ سواری بھی ہوتی ہے، سسٹم نظام بھی ہوتا ہے انسان کا. تو آپ کا کبھی خیال نہیں آیا کہ یار خوشاب سے موو کر کے ادر سٹیز میں جب آپ جاتے ہیں، جب آپ کا پروٹوکول ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا اور کیمرہ اور سین ایک الگ ہی سین ہوتا ہے، تو آپ کا دل نہیں کیا کہ وہاں پہ موو کیا جائے؟ نہیں، بیسیکلی تو جو اٹیچمنٹ ہے نا، میں تو سمجھتا ہوں میری خوشاب کے ساتھ ویسے گھوڑوں کی وجہ سے بھی زیادہ اٹیچمنٹ ہے، کیونکہ ادھر آنا، ادھر اپنی مرضی سے ٹائم سپینڈ کرنا، ایک نیچر کے قریب ٹائم سپینڈ کرنا. ادھر یہ ہے کہ ادھر مطلب بیریئر رائڈنگ کلب میں جاتا تھا جب اسلام آباد تھا. لاہور میں بھی کافی کلبز ہیں، رینجرز کلب ہے
اور اس وقت رینجرز کلب میں بھی ہم پراپر ٹینٹ پیکنگ کرتے تھے. لیکن جو ادھر نیچر کے قریب ہونا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ اپنی ہوم لینڈ کرتی ہے. فارم ہاؤس آپ نے اپنا گھوڑوں کے لیے بنایا ہوا جہاں پہ پریکٹس ہوتی ہے اپنا, جی کوئی مینیج کیا ہوا وہاں پہ؟ جی وہاں پہ ہم وزٹ کریں گے ضرور. تو اور انشاءاللہ اس وقت تقریباً کتنے کوئی آپ نے گھوڑے اس کام کے لیے اسپیسیفکلی رکھا؟ آپ نے بتایا کہ ہر کھیل کے لیے, ہر سیگمنٹ کے لیے ایک الگ گھوڑا چاہیے ہوتا ہے, جی which is very expensive. آپ نے بتایا کہ the price of horses are unbelievable nowadays, اور اس کے لیے ان کی خوراک, ان کا نظام, تو کتنا کوئی اب آپ نے مینیج کیا ہوا ہے سسٹم, کتنے گھوڑے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیے. میرے پاس ابھی ہیں جی 9 گھوڑے ہیں فی الحال. اچھا جی, اور 3 گھوڑیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو 9 گھوڑوں میں سے 2 جو ہے وہ ابھی بچے ہیں, باقی جو 7 ہیں وہ پراپر نیزہ باز گھوڑے ہیں. لوگ آتے ہوں گے دوست یار جب دوسرے سٹی سے, آپ کے کلاس فیلوز بھی ہوتے ہوں گے, تو کبھی گھوڑ سوار جو دوسرے شہروں سے یا دوسرے ملکوں والے ہیں, وہ آپ کی تو گفٹنگ گھوڑوں میں ہوتی ہوگی پھر؟ جی, میرے بڑے پیارے دوست ہیں بھائی مناظر علی رانجھا صاحب, انہوں نے مجھے ایک بڑا خوبصورت گھوڑا پیچھے گفٹ کیا ہے. زبردست. جی, تو یہ اس طرح دوست احباب مطلب ان کی محبت ہے وہ کر دیتے ہیں. یہ تو کیا بات ہے, کیا بات ہے. لازمی بات ہے, مختلف ایونٹس میں جاتے ہیں, چیمپئن شپس کو کور کرتے ہیں, سب سے بڑا کمپٹیشن اور آپ کو ایک چاہت ہو سب سے بڑی کہ یار یہ والا جو ہے نا یہ میرے لیے بڑا ضروری ہے. آپ نے ایک چیلنجنگ, ویسے تو ہر مقابلہ آپ کے لیے چیلنجنگ ہوتا ہوگا, کہیں پہ کہیں ایسی جگہ پہ آپ کہیں کہ یار بڑا 9-11 کا صرف مسئلہ ہے, تھوڑا سا کلوز اپ معاملہ ہے, یہ میں نے جیتنا ہے, اتنا کلوز چلا گیا ہو کہ آپ جو ہے نا مینٹلی طور پہ کہیں کہ یار یہ میں نے جیتنا ہے, تو وہ کبھی ایسا موقع ہوا ہو جس میں بہت زیادہ کھینچو تان ہوئی ہو؟ یہ جو لاسٹ ایئر نیشنل چیمپئن شپ ہوئی تھی لاہور میں رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں, اس میں بڑا اچھا کمپٹیشن ہوا تھا. اس میں مطلب ٹیمز ناک آؤٹ ہوتی گئیں, اینڈ پہ آ کے تقریباً 8 ٹیمز بچ گئیں, اور وہ 8 کی 8 ٹیمز نے 2 راؤنڈز کنزیکٹیو چھکے مارے. پھر اس کے بعد انہیں آڑی لگانی پڑی, تب جا کے ناک آؤٹ ہوئی ٹیم, اور فرسٹ سیکنڈ آڑی مطلب اس کو باریک کرنا پڑا, ہاف کر دیا اسے, چھوٹا سائز کر دیا, 2 انچ کی آڑی لگا دی. تو وہ بڑا اچھا کمپٹیشن تھا, مجھے بڑا اچھا مزہ آیا اس ایونٹ پہ پارٹیسپیٹ کرنے کا. پوزیشن تو نہیں آ سکی لیکن پارٹیسپیٹ کرنے کا بہت مزہ آیا, بڑا انجوائے کیا. بڑے لیول کے لوگ. جی ظاہر پوری مطلب یہ ریجنل کوالیفائر ہوتا ہے, ریجنل کوالیفائر میں جو ٹیمز کوالیفائی کر جائیں پھر وہ نیشنل چیمپئن شپ میں لاہور جاتی ہیں. اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جانا ہے, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے بتایا کہ یہ نیزہ بازی نہیں ہے, یہ ہارس بیک آرچری ہے. انٹرنیشنل لیول پہ نیزہ بازی بھی ہے اور ہارس بیک آرچری بھی ہے. ٹھیک ہے. جو نیزہ بازی ہے اس میں نیزہ بھی استعمال ہوتا ہے اور سورڈ بھی استعمال ہوتی ہے, تلوار بھی استعمال ہوتی ہے. اچھا, تلوار سے بھی وہ لوگ پل کرتے ہیں. جی, اور ہارس بیک آرچری جو ہے اس میں صرف بو استعمال ہوتی ہے, گھوڑا اور بو استعمال ہوتی ہے. لوکل لیول پہ جو جتنی بھی پاکستان لیول پہ جسے کہہ لیں یا پنجاب لیول پہ کہہ لیں, یہ پرائزز جو ہوتے ہیں, انعامات جو ہوتے ہیں, ان کی قیمت بہت کم ہوتی ہے, لیکن جو ہوتی ہے نا ریسز ہوتی ہیں, ان میں انعامات کی کافی بھاری رقم ہوتی ہے. تو یہ اتنا زیادہ ڈفرینس کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ والا جو کھیل ہے یہ زیادہ مہارت کا حامل ہے, اور اس میں زیادہ گھوڑے کا بھی زیادہ زور لگتا ہے, کھلاڑی کو بھی ہنر ہوتا ہے. ریس میں تو صرف بھاگنا ہے نا, تو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے انعامات کی جو قیمت ہوتی ہے. جیسے ابھی PSL ہوئی ہے تو اس کی بہت زیادہ قیمت تھی جو فائنل کی پرائز تھی. تو اس کی کیا وجہ ہے, کیا وجہ کہ اس کی قیمت کم ہے پرائز کی, انعامات کی اس کی زیادہ ہے؟ اس کی سب سے مین وجہ تو ہے اسپانسرس. ان کے پاس اسپانسرس بڑے اچھے ہوتے ہیں. جو پولو کے ایونٹس ہیں اس پہ اسپانسرس بڑے اچھے ہوتے ہیں. پھر اس طرح انڈیورنس ہوتی ہے گلوبلی, اس میں اسپانسرس اچھے ہیں. اب جس طرح یہی ٹینٹ پیکنگ ہے, یہ جو دبئی میں ایونٹس ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ پرائز منی ہے. جیسے کہ وہ اسپانسرڈ بائی دا اسٹیٹ ہے. اب پاکستان میں جو اسٹیٹ اسپانسرڈ ایونٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی بہت تھوڑے ہیں, اور ان میں کمپیریٹیولی انعام بہتر ہوتا ہے, ورنہ سارے جو ایونٹس ہیں وہ پرائیویٹ ہوتے ہیں. تو جو ایک بندہ کروا رہا ہے وہ اس کی ویسے بھی ایکسپینسو اتنے ہو جاتے ہیں, اور مطلب کئی دفعہ اچھا پرائز ہو بھی جاتا ہے, کئی دفعہ نہیں بھی ہو جاتا. بیسکلی اس میں بچتی ریکگنیشن ہی ہے کہ مطلب اگر اللہ پاک سے دے دے تو الحمدللہ وہی بڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہاں پہ جو گھوڑے کا جسے کہا نا, اس کو رکھنا, اس کی خوراک, اس کے بعد اس کا فارم ہاؤس, اس کی ارینجمنٹ زیادہ جسے کہہ لیں کاسٹلی پڑتی ہیں. تو پرائز منی بھی میرے خیال میں اتنی ہونی چاہیے کہ کم از کم گھوڑے کے اوپر تو بندہ اتنے سپینڈ کر سکے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل اس طرح ہونی چاہیے, تو اس سے مزید یہ شوق پروموٹ ہوگا. یہی نا لوکل لیول پہ جب میڈیا اس کو پروموٹ کرے گا, اسپانسرز ملیں گے, لوگ دیکھیں گے تو اسپانسر ملے گا نا. ایسا ہی ہے, جب آڈینس آئے گی تو پھر اسپانسر ملنے کے ساتھ ساتھ اس کی پرائز منی بھی زیادہ ہو جائے گی. ملک صاحب, لوکل لیول پہ آپ بھی ایونٹس وغیرہ کرواتے ہوں گے نیزہ بازی کے, جیسے خوشاب جور آباد, ہڈالی بہت مشہور ہے یہ. وہاں پہ جو خوشاب کے لیول کے جو ہے لوکل لیول پہ بہت بڑے بڑے شاہ سوار بھی ہیں, اور ہڈالی کا نام بھی کافی اس کھیل میں مانا جاتا ہے. تو آپ لوکل لیول پہ جو ایونٹس کرواتے ہیں, کیا آپ بھی کرواتے ہیں, اور اس میں لوگوں کا کتنا انٹرسٹ ہوتا ہے, اور آپ کی دعوت پہ کہاں کہاں سے لوگ خوشاب آتے ہیں؟
جی لوکل لیول پہ بالکل ایونٹس کرواتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں خاور ریاض، وہی مین آرگنائزر ہوتے ہیں. انہیں میں تو بلکہ انہیں کہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا کھجل خواری کا بہت شوق ہے، کیونکہ یہ ایونٹ آرگنائز کرنا بڑا مشکل کام ہے، ایسے بہت ہی زیادہ ہے ہیکٹک سر، کام ایسے ہے. ہی ایسے ہی. اور یہ 100% کی بات ہے کہ اگر آپ نے 100 ٹیمز کو انوائٹ کیا تو 100 کی 100 سیٹسفائڈ نہیں جائیں گی. کچھ نہ کچھ ایسے ہوں گے جو مطلب کرٹیسائز کریں گے، ظاہر سی بات ہے انسان ہے، کبھی جی جی کوتاہی جی ہو جی جی. جاتی ہے. لیکن وہ ہمارا بھائی خاوریات وہ ایونٹس ہمیشہ آرگنائز کراتا ہے، ہر سال تقریباً 3 سے 4 سے 5 ایونٹس جو ہے وہ ون ڈے لازمی آرگنائز کرواتا ہے. سوشل میڈیا پہ نا نیزہ بازی کے حوالے سے اگر میں کسی پرومیننٹ شخصیت کو لوکل لیول پہ اگر دیکھا ہے تو خاور ریاض صاحب جو ہے نا جی وہ ویسے بائی دا وے آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں. اچھا اچھا. تو ماشاءاللہ سے ان کو میں نے دیکھا وہ بڑے جو ہے نا دل و جان سے کافی ساری انہوں نے لگائی ہوتی ہیں کہ یہ تیاری ہو رہی ہے، یہ نظام، وہ جی خود جی بھی بڑے اچھے سوار ہے، بالکل ایسے دیکھا ہے میں نے ان کا نام. تو میرا یہ ایک خواہش ہوگی کہ ان کو بھی انشاءاللہ ہم مدعو کریں گے یہاں پر، ضرور ضرور ان سے بھی پوچھیں گے اس کھیل کے حوالے سے. ضرور. انہوں نے بھی خوشاب کا نام جو ہے نا ایک سر بہت زیادہ اس کی بڑی ایفرٹ ہے خاور کی، اس نے بڑی محنت کی ہے. بلکہ ابھی پیچھے ایک ربیال چیمپئن شپ ہوئی ہے اور اس میں مطلب اراؤنڈ 190 ٹیمز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور خاور اور میں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ پہلے ہم شکر کرتے تھے کہ ہمارے ون ڈے میں نا 80 سے 90 ٹیمز ہوتی ہیں تو ایزیلی مینیجبل ہو جاتی ہیں. ہو جاتا ہے. جی جی. لیکن اس دفعہ ہمیں پتہ تھا کہ ٹیمز اتنی زیادہ آ رہی ہیں کیونکہ لوگوں کی اتنی زیادہ کالز تھی اور ہم ریفیوز بھی نہیں کر پا رہے تھے. جی 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 جی. تو وہ 100+ ہمیں آئیڈیا تھا، لیکن یہ نہیں آئیڈیا تھا کہ وہ 200 کے قریب پہنچ جائیں گی. اس کی مین وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آپ کا اتنا زیادہ انٹرسٹ ہونا اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا شمولیت اختیار کرنا، لوگوں کا انٹرسٹ مزید بڑھ جاتا ہے کہ ایک ایسا بندہ ہمیں مدعو کر رہا ہے یا دعوت دے رہا ہے جو ہم سب سے بہترین پرفارم کر رہا ہے. کیا اس کی یہ میرے خیال میں تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ کا یہاں پہ خوشاب میں رہ کر اس کھیل کو فروغ دینا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ خود ایک اچھے لیول پہ ہیں. اور ماشاءاللہ سے خاور صاحب کا بھی آپ نے بتایا وہ بھی ایک اچھے کھلاڑی ہیں. تو جب آپ ان کے ایونٹس پہ جاتے ہیں تو لوگ بھی بخوشی جو ہے آپ کی دعوت کو ایکسیپٹ کرتے ہوگے اور آتے ہوگے. جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ساتھ میں اس کی یہ وجہ ہے کہ اب اس فیلڈ کی طرف، اس گیم کی طرف رجحان بہت بڑھ گیا لوگوں کا. تو لوکل گورنمنٹ سر کوئی نہیں آپ کو تھوڑا سا سپورٹ کرتی؟ ابھی ایک ایونٹ آرگنائز ہونا تھا ہمارے ادھر جشن بہارا، جی جی. لیکن وہ بائی چانس گلوبلی کچھ حالات اس طرح کے ہو گئے ہمارے پڑوس ملکوں جی کے جی 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 جی. کہ وہ فیول پرائسز اور مطلب فیول بلاکیڈ اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، اسٹیٹ آف ہارمز والا جو ایشو ہے، اس وجہ سے پھر وہ پینڈنگ ہو گیا. ورنہ مطلب انشاءاللہ ہماری کوشش تھی کہ مطلب اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ایونٹ ہو. جو جشن بہارا خوشاب ہوتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہمیں مطلب سپورٹ کرتی ہے جی اس حوالے سے، کیونکہ یہ ثقافت کا حصہ ہے. جشن بہارا ہوتا ہی اسٹیٹ اسپانسرڈ ہے نا یہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک یہ ہے. جشن بہارا کے لیے انہوں نے اراؤنڈ 25 ملین کے آس پاس انہوں نے بجٹ الوکیٹ کیا تھا. زبردست. اور مطلب جو چیزیں ہم نے بتائی تھیں، انہوں نے ساری چیزیں جو ہے بالکل اکارڈنگلی ہمیں پرووائڈ کی تھی. انہوں نے کھلے دل سے ہمیں کہا تھا کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جی لوکل گورنمنٹ کا اور ہماری جتنی بھی بیوروکریسی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے اس کھیل کو فروغ دیا جاتا ہے. اور آپ سے وہ کنٹینیوسلی وہ کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں کہ اس چیز کو کیا فروغ دیا جائے، اس کو لایا جائے. لیکن نوجوان نسل جو آج کا جوان ہے سکرولنگ میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس کو اس گیم کی طرف آنا چاہیے یا اس کو وہ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے اس کھیل کے فروغ کے لیے؟ سر کافی لوگ ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی کمرشل پلیس ہے آپ کے پاس جہاں پہ ہم آ کے رائڈنگ کر سکیں یا سوار بن سکیں. تو یہ تو ویسے ہمارے پاس ایک نہیں ہے ایسی کوئی فیسلٹی خوشاب میں، لیکن لوگوں کا رجحان اس طرف بہت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر رجحان اس طرف بڑھتا ہے، ایون کافی سارے میرے جو بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کے کلیگز ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اس فیلڈ میں آئیں. جی جی جی. ہمارے کافی سارے دوست احباب ہیں جو چاہتے ہیں کہ بچے بجائے اسکرولنگ کے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کرنے کے، اس فیلڈ میں فزیکلی ایکٹیو ہوں اور مطلب کسی اور فضولیات میں انکلوڈ ہونے کی بجائے ادھر آ جائیں. اس سے کنٹینٹ بھی بڑا اچھا بنتا ہے. جب آپ گھوڑا پہ سوار ہوتے ہیں، گھڑ سواری کرتے ہیں، تو آپ کی جو ویڈیو اور جو کنٹینٹ بنتا ہے یہ واقعی لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہیں. لیکن اگر وہ پروفیشنلی اس گیم کو اپنائیں تو کنٹینٹ کے ساتھ ساتھ شوق بھی بن سکتا ہے، شوق کو پروفیشن میں لایا جا سکتا ہے. بالکل لایا جا سکتا ہے. تو آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ کوئی اکیڈمی وغیرہ اس کی بنائی جائے؟ وہ ابھی سوچا ہے، بالکل سوچا ہے، لیکن وہ میرے لیے ابھی فزیکلی پاسبل نہیں ہے. جی جی. اس کے لیے ایک تو ٹائم بہت زیادہ چاہیے، ادھر اویلیبلٹی بہت زیادہ چاہیے، کیونکہ یہ ہارس رائڈنگ ہے، اس میں حادثہ بھی ہو سکتا ہے. خود بھی میں کئی دفعہ گر چکا ہوں. جی جی. تو یہ بڑی ذمہ داری والا کام ہے. تو اس لیے میں فی الحال تو میں نے مطلب اس طرف کوئی انیشیٹو نہیں لیا. ان فیوچر مائٹ بھی کوئی دوست احباب ہمارے اگر کسی کوئی انٹرسٹڈ ہوا تو اس کو ضرور ہم آئیڈیا دیں گے. کہ سر خوشاب میں تو ہم جاتے رہتے ہیں، جشن بہارا جیسے آپ نے ذکر کیا، اور بھی خاور بھائی بھی آپ نے ذکر کیا، ان کی جو پیچھے ایونٹ ہوئے ہیں ان پہ بھی ہم گئے تھے. ہم نے دیکھے آڈینس جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کو تو اندازہ ہوگا خوشاب کی آڈینس کا. تو آپ جب آؤٹ آف دا سٹی جاتے ہیں، لاہور، اسلام آباد، کراچی وغیرہ والی سائڈ پہ یا فوراً ایون، تو اس کھیل میں جو شوقین حضرات ہیں یا تماشائی ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں؟
سر جو کراؤڈ ادھر ہمارے پاس ہے نا, یہ کراؤڈ میرا نہیں خیال کہیں اور اتنا اچھا کراؤڈ میں نے فیمیلز کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ اس کھیل میں نے تو نہیں دیکھی. سر وہ ایسے ہے کہ اب فیمیلز اس کھیل میں بہت زیادہ ان ہو رہی ہیں. اب مطلب انٹرنیشنل ہمارے لیول پہ بھی 3-4 پلیئرس ہیں, بہت اچھی پلیئرز ہیں, اور وہ مطلب انہوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا, انہوں نے ون بھی کیا ایون. بلکہ رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں پیچھے ایک ایونٹ تھا, اس میں 2 لڑکیاں تھیں, عائشہ احمد خان اور زویا میر, اور ساتھ ان کے 2 سوار تھے رینجرز کے, اور انہوں نے اوور آل نارمل کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر کے 2nd پوزیشن لی تھی یا 3rd, یہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن انہوں نے مطلب بڑے بڑے سواروں کو ادھر بیٹ کیا. زبردست, یعنی کہ خواتین کا انٹرسٹ بھی اس میں برابر کا جا رہا ہے. جی بہت بہت کمپٹیشن جا رہا ہے, وہ بڑی تیاری کر رہی ہیں, بڑی اچھی پلیئرز آ رہی ہیں. زبردست. خوشاب میں اس اپنے علاقے میں گرد و نواح میں کبھی کوئی ایسی شاہ سوار لڑکی پیدا نہیں ہوئی جو جس کا انٹرسٹ بھی ہو اور نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ اس کا نام ہوا ہو کبھی بھی پیچھے, یا ابھی آنے والے فیوچر میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے فیمیل کے حوالے سے؟ نہیں, میرا ابھی تک تو میرے سامنے تو ایسا کوئی ہمارے علاقے کی تو کوئی لیڈی رائڈر نہیں آئی, لیکن ان فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے. فروغ مل رہا ہے تو اگر ینگ جنریشن جب جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ ہے, تو جہاں پہ مرد حضرات اس کھیل میں بڑھ چڑھ کر آپ نے کہا کہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں, تو خواتین بھی انشاءاللہ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی, اور کرنا بھی چاہیے. کھیل بھی ایسا ہے, فٹنس کا سب سے جسے کہنا کہ بہترین, اگر آپ کو فٹنس جانچنی ہے تو یہ کھیل میں بہترین طریقے سے اسٹیمنا بھی ہو سکتا ہے. اچھا ملک صاحب, ایک دلچسپ سا سوال ہے, ویسے تو ہم نارملی جو ہماری یہ پوڈ کاسٹ ہے اس میں یہ پوچھتے ہیں, کھیل ہے اس میں اٹریکشن بھی ہے اور ایک قیمتی کھیل ہے, بندہ جو یہ کھیل کھیل رہا ہے اس کے بیک اینڈ پہ پتہ ہوتا ہے کہ ہی از اے ویل نون پرسن آف دا سوسائٹی, اور یہ کھیل ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ رائل کلاس کا کھیل ہے, تو اس کھیل میں لازمی بات ہے, آپ نے بتایا خواتین کا انٹرسٹ بھی بڑھ رہا ہے, جو اسپیکٹیٹرز ہیں خواتین وہ بھی ہیں, کھلاڑی بھی ہیں, تو خواتین کے میسیجز بھی آتے ہوں گے, وہ آپ کی اٹریکشن میں یا کہیں نہ کہیں آپ کی طرف مرغوب تو ہوتی ہوں گی؟ نہیں, ابھی تک کوئی خاص میسیج تو مجھے نہیں ریسیو ہوا, لیکن وہ زیادہ تر فیک اکاؤنٹس ہی ہوتے ہوں گے, مجھے نہیں آئیڈیا اس کا. آپ کی خود کی جو انسپائریشن ہے, آپ کے جو مینٹور ہیں, وہ کون ہیں آپ کے, جسے کہتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کر ان کی زندگی سے متاثر ہو کر آپ نے اس کھیل کی طرف جو ہے وہ شمولیت اختیار کی؟ میری جو سب سے بڑی انسپریشن ہے اور جو میرے رول ماڈل ہیں وہ تو یقیناً میرے والد صاحب مرحوم ملک محمد رفیق نائچ صاحب ہیں, اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. آمین آمین آمین. وہی ہمیشہ میری سورس آف ایوری تھنگ رہے ہیں. مطلب مجھے یاد ہے کہ جب میں نے گھوڑ سواری سٹارٹ کی تو مطلب گھوڑا کیسے دوڑانا, گھوڑے کا منہ کس طرف ہونا, ہم نے الٹا سیدھا بیٹھا ہونا, لیکن انہوں نے اتنا اپریشیٹ کرنا کہ ہمارا کانفیڈینس بڑھنا اس میں. زبردست. اور وہ مطلب ہماری انسپریشن ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں وہی تھے, وہ بہت بڑا ایک ہمارا وہ سپورٹ سسٹم تھا. بلکہ ابھی میں اکثر دوستوں میں بیٹھا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کو وہ پیارے ہو گئے. اور اس کے بعد پہلے جب ہم ایونٹس پہ جاتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ ہاں بھائی کہاں گئے, کیسے گئے, کون ملا, کون سا گھوڑا دوڑایا, مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ پوچھتے تھے. اور ان کے بعد اب کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں کہ اللہ مطلب کیا کر رہے ہو یا کیا نہیں کر رہے. جب آپ جیت کر لاتے ہوں گے کوئی بھی ٹرافی تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ یار جس کے لیے یہ جیت کر لایا ہوں, ہاں جی ہاں جی, ان کو اگر میں دکھاتا تو ایک دل میں ایک وہ احساس ہوتا ہوگا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسے, بہت بڑا گیپ آ گیا نا جی, وہ چیز اب ارریپلیسبل. بس اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. تو کبھی پیار شیار والا چکر نہیں ہوا کسی کے ساتھ, کوئی محبت والا سین؟ نہیں ایسا کوئی نہیں, بس تم نہیں تو اور صحیح, اور نہیں تو اور صحیح. ہم نا پچھلے دنوں میں ہم نے ایک مشہور شخصیت ہے ہماری, ان کے پوڈ کاسٹ کیا, تو عابد کمل صاحب, جی, تو ان سے ہم نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا جی جس سے ہمیں پیار ہوا تھا وہ پیار میرے ساتھ ہی ہے. اب ماشاءاللہ سے ان کے 4 جو ہیں وہ بچے بھی ہیں. تو کئی دفعہ انسان ایسا خوش قسمت بھی ہوتا ہے کہ جس سے پیار ہو جائے تو وہ ساری زندگی کا پیار جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. ایسا ہی ایسا. جی آپ نے سر ذکر کیا اور نہیں تو اور صحیح, لیکن ہم جو ہے بار بار آپ کے پاس آئیں گے, آپ سے ہمارا پیار یوں ہی برقرار رہے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ہم ایک دفعہ ضرور آپ کو مدعو کریں گے, اور جب بھی کبھی بھی آپ انشاءاللہ انٹرنیشنل ایونٹ کبھی یہاں پر ٹرافی لائیں گے تو اس ٹرافی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس ٹیبل پر رکھ کر آپ سے ایک دفعہ پھر پوڈ کاسٹ کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ینگ جنریشن کو ایک پیارا سا پیغام ہماری ڈیجیٹل بیٹھک کے پلیٹ فارم سے دے دیں تاکہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ سے جو لوگ انسپائر ہیں, وہ جو ہے آپ کچھ نہ کچھ اس سے سبق حاصل کر سکیں. میرا تو سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ اس فیلڈ کی طرف آئیں, اس گیم کی طرف آئیں, فزیکلی بھی ایکٹیو رہیں اور مینٹلی بھی ایکٹیو رہیں. اور یہ گیم ایسی ہے کہ دیکھنے میں شاید خوفناک لگتی ہے لیکن حقیقت میں اتنی ہے نہیں.
डिजिटल बैठक की आज की जो एपिसोड है यहीं पर इख्तिताम होती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि खुशाब का कोई और ऐसा सितारा है जिसे हमें डिजिटल बैठक के प्लेटफॉर्म पे बुलाना चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें ताकि हम उस सितारे को आपके सामने लाएं और आपके पूछे गए सवालात हम खुद उनसे पूछें और उनसे पूछें कि अगर आप खुशाब का नाम रोशन कर रहे हैं तो उसका किरदार और उसकी जो पहुंच है हम कहां तक पहुंचा सकते हैं, उनकी आवाज़ हम कहां तक लेकर जा सकते हैं। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में उस सितारे का नाम ज़रूर बताइएगा जिसको आप अगली किस्त में देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।